وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس علی ذی وقار، مدرسہ اصلاح المؤمنین کے صدر اور سیکریٹری، ذمہ داران ادارہ، علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 24 فروری سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجتماع میں جو اصلاح المؤمنین کے بینر تلے اصلاح المؤمنین کے بینر تلے یہ اصلاح المؤمنین کے اس خوبصورت گراؤنڈ میں 2 روزہ کانفرنس کا آخری سیشن، آخری دن کی کانفرنس جو منعقد ہوئی ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، کچھ قرآن و سنت کی باتیں، 2 باتیں ذکر کرنی ہیں اور مجھے 2 اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو بہترین طریقے سے آپ کے ذہن و دماغ میں بٹھانے اور اس کے مطابق ہمیں بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کافی دیر سے اس اجتماع میں تشریف فرما ہیں، موجود ہیں، اور میرے دائیں بائیں آگے پیچھے مکمل طریقے سے انسانی سروں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر. اللہ عز و جل آپ کے جوش اور جذبے اور ولولوں کو اسی طرح سے شاد رکھے، آباد رکھے، زندہ رکھے، اور اللہ عز و جل اس بھارت کی سرزمین پر آپ کو سارے بھارت واسیوں کے لیے اپنا مسیحا، اپنا رہبر اور رہنما اور قائد بنائے، اور اللہ عز و جل سب کے لیے امن و شانتی کا پیغامبر آپ کو اللہ تعالیٰ بنائے، اور آپ کے ذریعے سے آپ کا دین، ہمارا دین، ہمارا وطن دن دونی رات چوگنی ترقیوں پر کی طرف گامزن ہو. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کے منعقد کرنے والے اور اس مجلس کو بپا کرنے والے اور اس ادارے کو تعمیر کرنے والے اور اس ادارے کی تعمیر میں 1 روپے سے لے کر لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف کرنے والے، ایک ایک دانہ دینے والے ہمارے تمام بھائیوں بہنوں کی محنتوں اور قربانیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ عز و جل اس کے بدلے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. محترم ساتھیوں، محترم دوستوں، کوئی بھی قوم، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے پاس علم کی دولت نہ ہو، اس کے پاس تعلیم نہ ہو،
اس کے پاس شکشا نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ علم ہماری آبائی میراث ہے۔ علم پر مسلمانوں کا قبضہ تھا۔ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اس اللہ پر ایمان لانے والوں کے اوپر سب سے پہلی وحی، سب سے پہلا حکم اور سب سے پہلی ہدایت اور سب سے پہلی رہنمائی جو ساری دنیا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی اور سب کو عطا دی اور رہنمائی کی طرف حکم دیا، وہ علم اور تعلیم، علم کا حاصل کرنا اور تعلیم کو حاصل کرنا۔ چنانچہ ہمارے اور آپ کے قرآن مجید میں جو سب سے آخری کتاب ہے علم کی، تعلیم کی، برکت کی، رحمت کی، اللہ کے کلام کی سب سے آخری کتاب ہے، اس آخری کتاب کا پہلا چیپٹر، پہلی وحی، اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا کلام جو نازل ہوا، وہ پہلا لفظ تھا اقرأ، پڑھو پڑھو، اقرأ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھا ہوا تھا، اکیلا، مکے سے دور، حرا کی وہ پہاڑی سنسان آبادی، میں وہاں اللہ کی یاد میں جایا کرتا تھا، بیٹھا ہوا تھا، اچانک ایک عجیب و غریب ہستی آئی اور اس نے آ کر کے مجھے دبوچا اور مجھ سے کہا اقرأ، پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ نبی کائنات فرماتے پھر اس نے مجھے دبوچا اور کہا پڑھو اقرأ، پھر آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 دفعہ اس نے کہا پڑھو پڑھو پڑھو، اور تینوں دفعہ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ چوتھی دفعہ اس نے دبایا، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ پوری وحی تھی، یہ وہ پوری چند آیتیں تھیں جو وہ رب کا فرشتہ جسے جبریل کہتے ہیں، وہ غار حرا میں پہلی وحی، پہلا حکم، پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے کر کے حاضر ہو۔ ان پانچوں آیتوں کو غور سے پڑھیے، چونکہ قرآن نبی پر نازل ہوا اور یہ قرآن انہی کا ہے، اور ان کے پڑھنے اور سمجھنے کا حق بھی سب سے زیادہ انہی کو ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو ان نصیحتوں کو، پڑھیے ان کو، اس میں ساری تفصیلات موجود ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے ادارے قائم کیے جا رہے ہیں، یہ جو بڑے بڑے مدرسے قائم کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ مدرسہ اصلاح المومنین ہو، چاہے وہ اصلاح المسلمین ہو، چاہے وہ دارالعلوم ہو، چاہے وہ جامعہ سلفیہ ہو، چاہے جامعہ فلاں ہو، اسلام کے نام پر جتنے بھی ادارے قائم کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں اسی جوش اور اسی نیت اور اسی جذبے سے بنائے جاتے ہیں، اور مسلمان اس کو بناتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں تاکہ ان آیتوں کے اوپر عمل ہو سکے جو آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیتوں کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ نبی فرشتہ کہہ رہا پڑھو پڑھو، کہہ رہے نہیں پڑھنا جانتا، میں کیا پڑھوں تو کیا پڑھوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو یہ پہلا حکم تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے انسانوں، یہ حکم تھا نبی کو کہ پڑھیے اپنے اس پیدا کرنے والے اس ذات کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کا رب ہے، جو آپ کا پالنہار ہے، جو آپ کا سرشٹی کرتا ہے، اس کے نام سے پڑھیے، اس کا نام جانیے، وہ کون ہے، اس کی معرفت، اس کا علم حاصل کیجیے۔ اقرأ، پڑھو اس رب کے نام سے۔
پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جو تمہارا رب ہے، جس نے تم کو پیدا کیا من علق، گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے، اس کی شکل بدلتی ہے، وہ خون بنتا ہے، پھر خون سے وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، علق کہتے ہیں گوشت کے لوتھڑے کو۔ اللہ اسی لوتھڑے کے اندر ہڈی پیدا کرتا ہے، پھر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، پھر وہ معبود اسی گوشت اور اسی ہڈی اور اسی پوشت کے اندر تمہاری ہماری شکلیں اور صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ یہ علم، یہ نالج، یہ سکھا، یہ جانکاری، یہ گیان ہمیں پراپت ہو رہا ہے کہاں سے؟ رب کے قرآن سے، کہ ہماری پیدائش کے درجات کیا ہیں، ہماری پیدائش کن کن مرحلوں سے ہوتے ہوتے گزرتی ہے، تب ہم جا کر کے 9 مہینے میں ایک انسان سے پیدا ہوتا ہے، ایک انسان سے نکلتا ہے۔ یہ علم کس نے دیا؟ یہ علم، یہ جانکاری مسلمانوں کے پاس ہے۔ کسی دنیا کے مائی کے لال کی کتابوں میں یہ جانکاری موجود نہیں ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوتا ہے۔ انسان نے جب اپنی سوچ کے اوپر، جب اپنے فکر کے اوپر، اپنی نظریات اور اپنی طریقے سے، جب اپنی نفسانی علم سے جب جاننے کی کوشش کی انسان کیسے پیدا ہوتا ہے، تو اس کی پہنچ کہاں گئی معلوم ہے؟ ڈارون کے اوپر گئی۔ ڈارون ایک شخص پیدا ہوا، انگریزوں کے اندر فلسفی تھا، سائنٹسٹ تھا۔ اس نے یہ نظریہ اور یہ بات دنیا کے سامنے بیان کی کہ ہم ایک بندر تھے۔ ہم کیا تھے؟ انسان ایک بندر تھا، بندر کی شکل بدلتی گئی، دم کٹا، کان کٹے، فلاں کٹے، بال کٹا، پیر سیدھا ہوا، ہاتھ ہوا۔ یہ انسان کی سوچ دیکھو۔ جب انسان صحیح علم سے، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا، جب انسان صحیح علم سے محروم ہوتا ہے، صحیح جانکاری اس کے پاس نہیں ہوتی، صحیح گیان اس کے پاس نہیں ہوتا، تو وہ جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس کوئی صحیح دین، صحیح علم دینے والا پہنچ گیا، پھر تو وہ صحیح راستہ پا لے گا۔ اگر اسے صحیح گیان دینے والا، صحیح شکھا دینے والا، صحیح تعلیم دینے والا، اگر صحیح ہدایت دینے والا اگر اس کے پاس نہیں پہنچا، تو پھر وہ اپنی منمانی جو چاہے گا کرے گا اور جیسے چاہے گا سوچے گا۔ آخر اس روح کو غذا چاہیے، جس طرح تمہارے جسم کو کھانا چاہیے۔ بہترین سے بہترین کھانا آپ کی زبان تلاش کرتی ہے، بہترین سے بہترین غذا تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کے لیے بہترین سے بہترین غذا آپ کے ماں باپ فراہم کرتے ہیں، ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کمزور ہے، آپ کی بچی کمزور ہے، آپ کی بیوی کمزور ہے، یہ آپ کا پرسن آدمی جو ہے کمزور ہے، اس کو اچھی اچھی غذائیں کھلاؤ، یہ بہترین طاقتور ہو جائے گا۔ تب جسم مضبوط ہوتا ہے، خوبرو ہوتا ہے، تو تندرست ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی طرح سے یہ روح جو اللہ رب العزت نے ہمارے اندر رکھی ہے، اس روح کے لیے بھی غذا چاہیے، اس روح کے لیے بھی خوراک چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس روح کی خوراک کیا ہے۔ یہ جو جان ہے، یہ جو آتما ہے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا، یسألونک عن الروح قل هو من امر ربی، لوگ پوچھتے ہیں روح کیا ہے؟ اے میرے حبیب کہہ دو تم کو پتہ نہیں ہے روح کیا ہے۔ روح میرے کہہ دو میرے اللہ کا حکم ہے یہ، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، بہت چھوٹا گیان دیا گیا ہے۔ ہر چیز کے بارے میں سوال نہ کرو، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے۔ زندگی بھر آدمی سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ ایک جگہ جا کر کے ٹھہر جاتا ہے۔ یہ زمین، خیر وہ ایک الگ ٹاپک آ جائے گا۔ عزیزان محترم، جب کہہ رہا تھا میں، جب آپ، کیونکہ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا علم ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ علم مطلب گیان، معلومات۔ اس روح کو معلومات چاہیے، اور اگر اسے صحیح معلومات نہ دی گئی تو پھر بندر، کتا، بلی بنتے رہو۔ وہ کہے گا بندر سے بنا، پھر پتھروں میں بھی جان نکل آئیں گے، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں آدمی بھٹکے گا۔ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے بھارت میں اس کے بہترین نمونے موجود ہیں، کیونکہ ہمارا ملک تو عجوبہ روزگار ہے۔ پورے دنیا کے اندر تمام ملکوں میں سب سے عجیب و غریب ملک بھارت مانا گیا، عجیب و غریب بھارت مانا گیا۔ یہ ایسا ملک ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔
جہاں دودھ کو ندی اور نالوں میں پھینکا جاتا ہے اور موت کو پیا جاتا ہے. یہ عجوبہ ہے کہ نہیں عجوبہ ہے؟ یہ کیوں ہے پتہ ہے؟ یہ گیان، صحیح گیان نہ ہونے کی وجہ سے. کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، بندے کو نہیں معلوم. یہ روح بھی بھوکی ہوتی ہے. جیسے آپ بھوکے ہوتے ہیں، آپ کو کھانا چاہیے، ایسے یہ روح بھی، آتما بھی بھوکی ہوتی ہے. اس آتما کو گیان چاہیے. یہ آتما پوچھتی ہے آخر میں کیوں پیدا ہوئی. یہ جان، یہ روح سوال کرتی ہے اس کو بنانے والا کون ہے. اگر اسے صحیح علم نہ دیا گیا، صحیح جانکاری نہ دی گئی، تو پھر بالکل اس کی مثال ویسے ہی ہوگی جیسے کوئی پیاسا ہو، جیسے کوئی سخت قسم کا بھوکا ہو، اس کے سامنے مردار بھی پڑا ہو جس سے وہ نفرت کرتا ہے، ایون اس کے سامنے خنزیر بھی ہو تو آپ اپنی جان کو بچانے کے لیے اس خنزیر کا کھانا وہ گوارا کر رہے ہیں. اس کے سامنے کچھ بھی ہو، پیاس بجھانے کے لیے وہ نہ حرام دیکھے گا نہ حلال دیکھے گا. لیکن اگر اسے صحیح بوتل پانی کا نصیب ہو گیا تو کاہے کو جائے گا وہ ریت والا اور گندا پانی، اور جہاں لوگ پیشاب کرتے ہیں وہ پانی پیے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا، صاف اور ستھرا پانی پیے گا. بالکل اسی طرح آتما اور روح کی پیاس جب لگتی ہے تو وہ بھٹکتی ہے چاروں طرف. جب اسے صحیح گائیڈنس نہیں ملتی، صحیح گیان نہیں ملتا، صحیح علم نہیں، تو پھر وہ سورج کو بھی اپنا بنانے والا سمجھ جاتی ہے، وہ چاند کو بھی اپنا بنانے والا ماننے لگتی ہے روح، وہ زمین کو بھی اپنا ماننے والا بنانے لگتی ہے، اور کچھ نہیں پاتی تو اپنے روح کی شانتی کے لیے اپنے ہی ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر، مٹیوں کو جوڑ جاڑ کر، اس کے اندر سے اس کی شکل و صورت بنا کر اپنے مرضی سے. 2 ہاتھ والا کچھ نہیں کرتا، 10 ہاتھ والا زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو 10 ہاتھ بنا کر کے اسی کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں کہ یہ بہت پاورفل ہے. 1 منڈی والا کچھ نہیں کر سکتا تو 5 منڈی ادھر 5 منڈی ادھر، اس طرح سے 10 منڈیوں والا انسان بنا کر کے شو کیا جاتا ہے. یہ بہت طاقتور ہے، یہ بہت بڑا. اس طرح سے وہ اپنے آتما کی، اپنے روح کی پیاس کو بجھانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر عزیزان محترم، اگر آپ مسلمان ہیں، ہر مسلمان ہے، تو یہاں پر ہمیں اپنے رتبے کا، اپنے مقام کا، اپنے وجود کا، اور اپنے دنیا میں رہنے کی اہمیت کا، اور اپنے گیان کا، اپنے قرآن کی اہمیت کا، اللہ کی قسم میں فخر تو نہیں کرتا، نہ فخر کرنے کی میں تعلیم دیتا ہوں، بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب کعبہ نے، رب ذوالجلال نے ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی، ہمیں اپنا علم عطا فرمایا. ہماری رہبری کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ جیسا عالم اور جیسا معلم کائنات بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان اور اس کی معرفت کے لیے رب تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی کتاب ہمارے لیے نازل فرمائی، اور اس کے اندر سب سے پہلا حکم جو دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے انسان، تیرا پیدا کرنے والا تیرا رب ہے جس نے تجھے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا ہے. اسی رب کے نام کو یاد کر، ذکر کر، اس کا علم اور اس کا گیان حاصل کر. یہ سب سے پہلی وحی. آپ کو اپنی اہمیت کا پتہ چلا؟ بولو کہ آپ کتنے اہم ہیں اس سنسار کے لیے. آپ کبھی کتوں کے بھونکنے سے آپ بھونکنا نہ شروع کریں. نہیں سمجھ میں بات ہے؟ کتا کسی کو کاٹے تو آپ بھی کتے کو کاٹو گے. ہے کوئی ایسا بیوقوف، ایسے آدمی کو بیوقوف کہتے ہیں؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو کتا بھونکے تو اپنا دامن بچا کے چپ چاپ نکل جائے. کتے سے نہیں لڑنا چاہیے. کیا ضرورت؟ کوئی سر پھرا ملے گا 2 ڈنڈے مار دے گا، اسی پوں کر کے بھاگ جائے گا. تم کہے وہ یہ گناہ مول لیتے ہو. آپ مومن ہیں، آپ کا رتبہ ایمان والا ہے، آپ پوری دنیا کے مصلح ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوائس کیا ہے، منتخب کیا ہے تاکہ آپ پوری دنیا کے رہبر اور رہنما بنیں. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
یہ تؤمنون باللہ کا تمغہ جو ہے، یہ گولڈ میڈل جو ہے، یہ جو آپ کے سر کے اوپر تؤمنون باللہ کی تم اللہ کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہو، یہ جو تاج ہے تمام انسانوں سے جدا کر دیتا ہے مسلمان کو، ایک مومن کو، اور اس کے فریضے کو اسے یاد دلاتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اے اللہ کے بندو سنو، میں نے تمہیں تمام پچھلی امتوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ اور سب سے مقام اعلیٰ عطا فرمایا، تم سب سے بہترین امت ہو، کیونکہ تم بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، تم سچائیوں کو پھیلاتے ہو، تم خیر کو بانٹتے ہو، تم بہترین علم لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو بچاتے ہو، برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہے، تمہیں اللہ کا علم حاصل ہے، اللہ کا گیان حاصل ہے، تم اللہ کے اوپر یقین کرتے ہو، وشواس کرتے ہو، یہ ہے تمہارا رتبہ۔ اور تم بھولے بھٹکے پتہ نہیں کہاں، ماتھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے جس کو دیکھو وہی شکوہ کر رہا ہے، کیا کریں؟ کوئی سیاست کا رونا رو رہا ہے، کوئی گدی کا رونا رو رہا ہے، کوئی پارٹی کا رونا رو رہا ہے، اس پارٹی میں جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اس پارٹی میں جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، اس کے نیتا کے چرنوں میں جاؤ گے تو شرنوں میں جاؤ گے تو تمہیں پناہ مل جائے گی، اور فلانا نیتا، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تمہیں جو عزت دے، کوئی نہیں ہے جو تمہیں ترقی دے، کوئی نہیں ہے، تمہارا مالک ایک ہے، وہ اللہ عز و جل ہے۔ سنو مسلمانوں، اپنی حقیقت کو سمجھو اللہ کی قسم، اور اللہ کا شکر ادا کرو میری ماؤں بہنوں تم بھی، کہ اللہ نے تمہیں اسلام جیسی نعمت اور اسلام جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہمارا کوئی بھی بندہ جاہل نہ رہے۔ جاہلیت، جاہل ایک بہت بڑا طعنہ ہے، کسی جاہل کو، مولانا اسی کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، آپ کسی جاہل کو جاہل کہہ کر کے دیکھ لیں، تھپڑ کھینچ کے مارے گا، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کسی جاہل کو کہتے ہیں چل جاہل کہیں گا، تھپڑ کھینچ کے مارے گا، حالانکہ وہ جاہل ہے، لیکن یہ کلمہ اتنا برا ہے کہ وہ اپنے جاہل، وہ کلمہ بھی، وہ لفظ بھی اپنے حق میں پسند بولو نہیں کرتے۔ اور علم، کسی جاہل کو بھی کہہ دو ماشاءاللہ بڑے علم والے ہیں، آپ کو گلے لگا لے گا، خوش ہو جائے گا، آپ سے محبت کرے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کی تکریم کرے گا۔ اسی سے اندازہ لگاؤ کہ علم یہ بہت بڑی دولت ہے، علم ایک بہت بڑا رتبہ ہے، علم ایک بہت بڑا گولڈ میڈل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو صاحب علم دیکھنا چاہتا ہے، علم والا دیکھنا چاہتا ہے، اور یہ اللہ رحم فرمائے مسلمانوں کے ان اکابرین پر، بڑوں پر، اور آپ سب کے اوپر بھی۔ یہ اکابرین اپنے گھر سے اتنا پیسہ نہیں لگا سکتے جو اتنا بڑا علم کا قلعہ چلا سکیں۔ اصلاح المومنین اس جیسے اور بھی ادارے، یہ آپ کی جیبوں سے، آپ کے پیسوں سے یہ ادارے تعمیر ہوتے ہیں، آپ کے جیبوں سے ادارے چلتے ہیں، آپ کی اپنی گاڑھی کمائیاں جو آپ اپنی آل اولاد کو، اپنے معاشرے اور سماج کے سنوارنے کے لیے عزیزان ملت جو آپ پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ بیچارے علماء جو فکس ہیں، جو بالکل وقف ہیں اس علم کو پھیلانے کے لیے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ناخن سے لے کر اور ان کے سر کے بالوں تک جتنے اخراجات ہوتے ہیں، مصاریف ہوتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کا بوجھ اٹھائیں، کیونکہ یہ آپ کے منبروں محراب کے مالک ہوتے ہیں، پانچوں نمازوں کو ادا کرواتے ہیں۔ یہ نہ رہیں تو یہ دنیا شیطانوں سے بھر جائے اور شیطان تمہاری آل اولاد کو جہنم کے گڑھوں میں ڈھکیل دے، ہماری بہن بیٹیوں کو لے جا کر کے جہنم کے گڑھوں میں ڈھکیل دے، ہم کو بھی جہنم کی آگ میں ڈھکیل دے۔ شیطان چاروں طرف سے ہماری نگرانی میں اور مراقبے میں موجود ہے، تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور سنو، اللہ کی مرضی میں آپ کو بتاؤں، اور اس علم کا رتبہ اور مقام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اس دنیا میں یہ سب قرآن میں موجود ہے، قرآن میں پڑھو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن جو پڑھنا بزرگوں نہیں جانتے ہو، قرآن سیکھو، ابھی بھی سیکھو، میری ماں بہنوں ابھی بھی سیکھو، اور اس کے معنی اور مطلب کو سمجھو۔ ہر چیز کا علاج، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نبی ہیرا سے اتر کر ایک نسخہ کیمیا، کامیابی کا فارمولہ پوری دنیا کے لیے لے کر کے آیا۔
پورے انسانیت کی فلاح کے لیے لی گیا، انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کو ہر چیز کی پریشانیوں سے نجات دینے اور اللہ سے ملانے کا نسخہ اور فارمولہ وہ حرا سے لے کر کے آیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، وہ رب کا قرآن ہے، گیان ہے وہ جو سراپا علم ہے۔ اللہ نے تمام مومنوں کے اوپر بطور احسان یہ بات فرمائی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مومنوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، ایک معلم بھیجا، ایک استاذ بھیجا، ایک ٹیچر بھیجا، معلم کائنات بھیجا۔ اس کا فریضہ کیا ہے؟ اس کا منصب کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رب کی کتابوں کو، رب کے قرآن کو پڑھ پڑھ کر سناتا ہے لوگوں کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسی قرآن کے ذریعے انہیں تقویٰ، ان کے اندر روح کو پاک و صاف کرتا ہے، جسم کی غلاظتوں گندگیوں کی صفائی اور ستھرائی سے لے کر روح کی گندگیوں تک کو وہ پاک و صاف کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کہو گے یہ روح بھی گندی ہوتی ہے؟ یہ روح گندی کیوں ہوتی ہے؟ جب روح جاہل ہوگی، جب روح کو پتہ ہی نہیں ہوگا اچھے برے کا، تو جہاں بھی اس کو مزہ آئے گا وہیں وہ جا کر کے چپک جائے گا۔ جیسے آدمی کو پیاس لگی ہو تو اسے پانی تو چاہیے، اب اگر اسے بوتل کا پانی، بسلری کا پانی یا فلٹر کا پانی نہیں ملے گا، بیچارہ پیاسوں تو نہیں مر سکتا، وہ جا کے گٹر کا بھی پانی پی لے گا، بھلے اس سے اس کی موت ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، جراثیم آ جائیں، اسے پھوڑے نکل آئیں، اسے کھجلی پیدا ہو یا اسے کچھ بھی ہو، لیکن اپنی وقت پیاس بجھانے کے لیے اسے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہ فطرت ہے، بھوک لگنا ایک فطرت ہے، پیاس لگنا ایک فطرت ہے، سونا نیند آنا ایک فطرت ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ ہو، آپ نہیں سوئیں گے بیمار ہو جائیں گے، آپ نہیں کھائیں گے مر جائیں گے، آپ نہیں پئیں گے مر جائیں گے، یہ فطرت ہے، یہ جسم کی فطرت ہے۔ ایسے ہی روح کی فطرت ہے، روح چاہتی ہے کہ اسے گیان پراپت ہو، روح چاہتی ہے، وہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ اس کا کوئی مالک ہو، روح چاہتی ہے کہ اس کے اوپر کسی کا حکم چلے، روح چاہتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے روئے، وہ کسی کے سامنے گڑ گڑائے، روح چاہتی ہے وہ کسی سے دستے سوال دراز کرے، وہ دعا کرے، روح چاہتی ہے کہ جس کے سامنے وہ اپنے دکھ درد کو بیان کرے اور وہ سننے والا یا جس کے سامنے وہ روئے، وہ گڑ گڑائے، وہ اس کی طلب کو، اس کی خواہش کو، اس کی چاہت کو، اس کی دعاؤں کو قبول کرے۔ روح چاہتی ہے کہ اس کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکے، روح چاہتی ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرے، لیکن جب اس بیچاری روح کو کوئی ایسا بہترین انسان، پاکباز انسان نہیں ملتا ہے تو جہالت میں وہ پتھروں کو بھی خدا سمجھ کر کے اس کے سجدے کرتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے نیتا مٹیوں سے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئی مورتیوں کو ایشور اور بھگوان اور پرماتما کہہ کر کے اس کے سامنے سو جاتے ہیں۔ انسان کے گیان کو دیکھ کر کے پورا سو جاتا ہے، اس کے چرنوں کو چومتا ہے، چاٹتا ہے، اسے اپنا بھگوان تصور کرتا ہے، نہ جانے کیسے کیسے، کیونکہ روح چاہتی ہے کہ کسی کو پوجے، روح چاہتی ہے کہ کسی کی عبادت کرے۔ یہاں ہماری تمہاری ذمہ داریاں بنتی ہیں نوجوانوں، یہاں پر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ ہمارے بندے ہمارے سوا غیروں کے سامنے سجدے کرتے تھے، ہمارے سوا پیڑ پودے پوجتے تھے، ہمارے سوا اپنے ہاتھوں سے مورتی بنا کر پران پرتشٹھا کر کے اس کی پوجا کرتے تھے اور خود کو بھگوان کہتے تھے، ہمارے سوا نہ جانے کہاں کہاں اپنے سروں کو جھکاتے تھے۔ اے میرے بندو، میں نے تمہیں نبی دیا تھا، میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، میں نے تمہیں رہبر دیے تھے، میں نے تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا تھا۔ آخر یہ بتاؤ قرآن سے تم نے کیا حاصل کیا تھا؟ قرآن کو پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ اپنے مالک کو پہچانا تھا کہ نہیں پہچانا تھا؟ اپنے دین اسلام کا گیان حاصل کر کے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے، اپنے نبی کے طور اور طریقے کو جان کر کے، بھلا بتا
کہ تو نے اس کے اوپر کہاں تک عمل کیا، میرے بندوں تک میرے قرآن کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، میرے نبی کی سیرت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا۔ تو اے میرے نوجوانوں، اے میری ماؤں بہنوں اور اے میرے بچوں، اگر تم نے یہ کام نہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تمہیں کھڑا ہونا پڑے گا رب کے سامنے، اور اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں تمہیں اللہ پوچھے گا۔ یاد رکھو، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، آتما چاہتی ہے تو آپ اسے صحیح رہنمائی کرو، اسے صحیح گائیڈ کرو کہ تمہیں جھکنا بھی ہے، تمہیں پوجا کرنی ہے، تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہے تو تمہیں کسی کے سامنے رونا اور گڑگڑانا ہے، تمہیں کسی کو اپنا خدا تصور کرنا ہے، اگر کسی کو اپنا مالک و مولا ماننا ہے، اگر کسی کے سامنے دعا کرنی ہے تو تم یہ مخلوقات ہیں، یہ تو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، یہ کیا تمہیں دے سکتی ہیں؟ یہ تو خود محتاج ہیں، یہ تو خود زندگی اور موت کی مالک نہیں ہیں، یہ ان کا مالک، اس کی پوجا کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان تمام کائنات کو کس نے پیدا کیا؟ بولو، اللہ۔ یہ معرفت آپ کو سب سے پہلے ہونی چاہیے، تب جا کر کے ان بیچارے لوگوں تک، اپنے بھارت کے لوگوں تک پہنچاؤ گے۔ آپ نہیں پہنچاؤ گے تو آپ ان کے دشمن ہیں، آپ مجرم ہیں، آپ اپرادھی ہیں، آپ آروپی ہیں، کیونکہ آپ نے ان بیچاروں کو جان بوجھ کر جہنم کی طرف جانے دیا، نرک کی طرف ڈھکیلا آپ نے، کیونکہ آپ نے انہیں سچا گیان نہیں دیا، انہیں اللہ کی پہچان نہیں بتلائی، نبی کی تعلیم ان تک نہیں پہنچائی۔ اللہ نے تمہیں قرآن دیا تھا، بتلایا تھا علم حاصل کرو سب سے پہلے اپنے مالک کا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے پوری دنیا کے اندر اس گیان کو بانٹ دو، اس علم کو پھیلا دو۔ آپ نے یہ کام نہیں کیا ہوگا تو اللہ کے سامنے آپ کیا جواب دیں گے؟ سنو، یہ کوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی یہ سلسلہ نہیں قائم ہوا ہے کہ سب کو علم دیا جائے، نہیں، رب کی تو بہت پرانی خواہش، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا اور بنا کر کے جب تیار کیا، سنو، یہ ڈارون کا نتیجہ ہے، کتے بلی سے انسان بنا۔ ایک قرآن کا عقیدہ ہے، یہ نظریہ نہیں ہے، نظریے جھوٹ ہوتے ہیں، فلسفہ نہیں ہے، قرآن کی صداقت ہے، سچائی ہے، رب کا کلام ہے، مالک و مولا کی بانی ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ ہم نے انسان کو جب بنایا کیسے بنایا، اور پھر کیا کیا چیزیں ہوئیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا، میرے فرشتوں، میں ایک انسان بنانا چاہ رہا ہوں، میں ایک انسان پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایک انسان کی تخلیق کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرشتوں نے مخالفت کی، اللہ سے کہنے لگے ایسے ہی انسان کس کو بنائے گا جو دنیا کے اندر فتنے پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے۔ اے اللہ، ہم تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف و توصیف کرتے ہیں، اے اللہ ہم تو تیری عبادت و بندگی کے لیے کافی ہیں۔ اللہ اکبر، تو انسان کو کیوں پیدا کرے گا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں انسان کو بناؤں گا۔ اللہ نے حضرت آدم کو بنایا، حضرت آدم کی پتلا تیار ہوا، خود اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کے پتلے کو تیار کیا، اس کے اندر روح ڈالی۔ اب آگے سنو کیا ہوتا ہے، اپنا رتبہ دیکھو مسلمانوں، اپنا مقام دیکھو کہ انسانیت کا مقام اللہ رب العزت کس سے عطا فرماتا ہے۔ کسی کو پذیرائی حاصل ہوتی ہے سرٹیفکیٹ سے۔ آج قرآن کے حافظوں نے، اصلاح المومنین، قرآن کے حفظ کرنے والے بچوں نے، اور اسی طرح حافظات اور عالمات اور فاضلات، قرآن اور حدیث کے پڑھنے والی بچیوں کے سروں پہ عمامے رکھے گئے ہیں، صافے پگڑی باندھی گئی ہے، دستار باندھی گئی ہے، ان کو اعزاز دیا گیا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑے کمال کی بات انہوں نے کری ہے۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں انسانیت کا کمال کہاں ہے، انسان کا مقام اور رتبہ کب حاصل ہوتا ہے، اور اس کا رتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو تیار کیا تو جب
مکمل ہو گئے حضرت آدم فرشتوں. اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سلنڈر ہو گئے فرشتے. اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. وعلم آدم الاسماء كلها. اللہ نے آدم کو پوری روئے زمین کے ناموں کا گیان بخش دیا. علم دیا آدم علیہ السلام کو, گیان دیا, جانکاری دی, معلومات دی. ثم عرضهم على الملائکہ. پھر آدم کو فرشتوں کے دربار میں پیش کیا. فرشتے قال یا آدم انبئهم باسمائهم. قال یا اللہ تبارک فرشتوں سے کہا تم بتاؤ ناموں کو. انہوں نے کہا ہمیں کیا معلوم, جو تو نے ہمیں بتایا ہے وہی ہمیں پتا ہے, اس سے زیادہ تو ہم کو پتا نہیں. تو اللہ رب العزت نے آدم سے کہا اے آدم تم بتاؤ اب نام کو. فرشتوں کو علم نہیں ہے جس کو علم میں نے تمہیں دیا ہے. فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا ان کے پاس ہے, لیکن جو تمہیں ہم نے علم دیا ہے ایکسٹرا علم دیا ہے. وعلم آدم الاسماء كلها. پورے ناموں کو حضرت آدم کو بتا دیا تھا, سکھا دیا تھا اللہ نے. جب آدم نے قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انباهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما كنتم تبدون ولا تكتمون. جب آدم علیہ السلام نے فر اللہ کے دیے ہوئے گیان, اللہ کے دیے ہوئے علم کے بارے میں تمام ناموں کو بتلانا شروع کیا. یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ دریا ہے, یہ پہاڑ ہے, یہ چاند ہے, یہ سورج ہے, یہ آسمان ہے, یہ فلاں ہے, یہ مرد ہے, وہ پورا نام, پورے ناموں کا شمار کرنا شروع کیا. تب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہاں فرشتوں تم نے مخالفت کی تھی اسی انسان کی, اور کہا تھا اس کے فتنہ پیدا کرے گا. اس کو جو علم حاصل ہے وہ تمہیں بھی وہ علم حاصل, بولو تم نے بھی عاجزی کی, تم نے بھی انکساری کی, تمہیں بھی وہ علم حاصل کی. حاصل نہیں. میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے زمین اور آسمان کے اندر ہر پوشیدہ راز کا پتہ ہے. میں ہر چھپی ہوئی اور ظاہر چیز, مخفی اور پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کو جاننے والا ہوں. اللہ رب العزت نے یہ ہے. پھر اس کے بعد رتبہ گولڈ میڈل دے رہا ہے اب اللہ. یہ پورا علم عطا کرنے کے بعد میں فرشتوں کے سامنے اب انعام عطا فرما رہا ہے. قال وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. یہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں ہیں یہ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ. ہم نے گیان دے دیا آدم کو, علم دے دیا. اب رتبہ اور مقام کیا ہے؟ اے فرشتوں, اس انسان کو جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے یہ شاہکار بنایا ہے, یہ بہترین قد و قامت کا جسے مالک بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان من احسن تقویم. تمام مخلوقات میں سب سے بہترین پیکر اور سب سے خوبصورت جسم اور سب سے بہترین موضوع قد و قامت اور جسم کا یہ حسین سراپا جس مخلوق کو ہم نے عطا کیا وہ انسان ہے. لقد کرمنا بنی آدم, جسے ہم نے ساری مخلوقات کے اوپر سب سے اسے مکرم بنایا ہے, محترم بنایا ہے. اے میرے فرشتوں اس کا سجدہ کرو. اس کا کیا کرو؟ سجدہ کرو, سجدہ کرو. سجدہ جانتے ہو کوئی معمولی عبادت نہیں ہے, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. انسان کی ذلت کی آخری انتہا ہے سجدہ. جہاں آدمی اپنے ناک کو, اپنے ہاتھوں کو, اپنے پیشانیوں کو زمین پر رکھ دیتا ہے, اسے نہ دائیں دیکھتا ہے, نہ بائیں, نہ آگے, نہ پیچھے, نہ اوپر نہ نیچے, اسے کچھ نظر نہیں آتا. گردن جب جھکا دیتا ہے تو سراپا سرنڈر ہو جاتا ہے. مطلب کوئی گردن مار بھی دے تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں. اے اللہ میں نے اپنے سر کو جھکا دیا سر, خلاص. اور ناک زمین پر رگڑنا, ناک زمین پہ ٹکانا, یہ سب سے انتہائی عاجزی اور ذلت کا مقام ہوتا ہے. یہ اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو, چلو سجدہ کرو. کس لیے سجدہ ہوا آدم کا بھیا؟ بولو جزاکم اللہ خیر. کس لیے؟ علم کی وجہ سے. علم یہ وہ دولت ہے. یہ روپے پیسے تمہارے پاس ہزاروں ہیں, کروڑوں روپے کے تم مالک ہو, لاکھوں بگہوں کے تم زمیندار ہو, اور تمہارے محلے کا جھوپڑی میں رہنے والا اصلاح المومنین کا ایک ادنا سا طالب علم غریب, جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے, جس نے قرآن کو سیکھا ہے, پڑھا ہے بہترین آواز سے,
جب وہ تمہاری مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو تم بہت بڑے مالدار اور بہت بڑے زمیندار اور بہت بڑے ٹھیکیدار، تم بہت بڑے ریسپیکٹڈ پرائم منسٹر، مکھ منتری جو بھی ہونے کے باوجود بھی امامت کے مصلی پر اپنا قائد، اپنا امام تم کس کو بناتے ہو؟ اسی حافظ کو، اسی عالم کو جس کے سینے میں رب کا قرآن ہے، جس گیان نے اسے یہ رتبہ عطا فرمایا کہ تمام دولتوں کو تم بھول کر اس غریب کے بچے کو مصلی پر کھڑا کرتے ہو۔ یہ رتبہ کہاں سے ملا؟ کس نے دیا؟ اسی علم نے دیا۔ تو اے مسلمانوں، تمہیں اللہ کا علم حاصل ہے، اللہ کا گیان حاصل ہے، تم کبھی مایوس نہ ہو۔ کتے بھونکتے ہیں، بھونکنے دو، چلانے دو، جس کو درد ہوتا ہے وہی چیختا ہے۔ اذان ہوتی ہے تو نبی نے فرمایا فرشتہ ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ جدھر دیکھو ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے۔ ہوا چھوڑتے ہوئے بھاگتا جانتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی تشریح کی تو ضرورت نہیں، برہٹ والوں بولو، جھارکھنڈ کے لوگوں، ہوا گندگی چھوڑتے ہوئے بھاگتا ہے، پوپو پوپو کرتے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو اذان سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ بس سمجھ جاؤ یہ کون لوگ ہیں، کہنے کی کیا ہے؟ جنہیں اذان سے تکلیف ہو رہی ہے، نماز سے تکلیف ہو رہی ہے، مسجد سے تکلیف ہو رہی ہے، قرآن سے تکلیف ہو رہی ہے، اور خود مسلمان سے تکلیف ہو رہی ہے۔ مسلمان سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو مسلمان سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ایک دیوی ہیں مہاراشٹرا میں، میں نے آج ہی کوئی ایک کلپ دیکھی، وہ کہہ رہی ہیں ہندوستان میں رہنا ہوگا، جے شری رام کہنا ہوگا۔ ہم نے کہا بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ، انہیں دیکھو کہاں سے آئی ہیں۔ جسٹ کسی نے کہا ذرا رکو، پوز کھول دیا، پوری فلمی سٹائل کی کہیں کی تھی ناچنے گانے والی، وہ یہ جملے کہہ رہی تھی سیاسی سٹیج پہ کھڑا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس میں بھی ہماری آپ کی کمی ہے۔ آپ کو اپنے ہی دین کا پتہ نہیں یارو۔ یہ ہزاروں کا مجمع ہے یہ چاروں طرف، اگر یہ بندے ناچیز آپ سے پوچھے یا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں چند ایسے خوش نصیب ہوں گے جو صحیح بتا سکتے ہیں، ورنہ اکثر کہیں گے نماز روزہ پڑھنے والے کو اسلام کہتے ہیں، اسلام نماز روزے کو کہتے ہیں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نماز روزے کو اسلام کہتے ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز روزہ پڑھے وہی مسلمان ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ اس کا علم حاصل کرو، یا آپ کی ذمہ داری ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ اور ہم جو ذلیل ہیں نا، اس لیے کہ ہم قرآن اور سنت کے علم سے ناشنا ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک کمیونٹی بنائی، اس دنیا کو آباد کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے حکومت دے دی، میں نے اسے سونے دے دیے، میں نے اسے چاندی دے دیے، میں نے اسے ہیرے دے دیے، میں نے اسے جواہرات دے دیے، میں نے اسے یہ دے دیا، پراپرٹی دے دی، زمین دے دی، فلاں دے دیا۔ نہیں، کہیں تم قرآن میں نہیں بتا سکتے، کوئی ایک آیت بھی ایسی موجود نہیں۔ بلکہ جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو وہ ایک ایسا فارمولا، ایک ایسی چیز عطا فرمائی جس چیز سے پوری دنیا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ رات گزر سکتی ہے اگر میں صرف اسی ٹکڑے پہ کھڑا ہو کے آپ کے سامنے تشریح کروں تو اچھی اچھی پیشانیوں پہ پسینے چھوٹیں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ غور کرو مسلمانوں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آدم کو صرف ہم نے اپنا گیان دیا، قرآن کا گیان دیا، یا جو بھی اس وقت معرفت تھی وہی دیا، نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تب وہ مسجود ملائک ہوئے، تب فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا،
تب اللہ رب العزت نے حکم دیا سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ بولو۔ میں علماء حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ دارالعلوم کھولو، لیکن یہ دارالعلوم صرف فارسی کی پہلی کتاب میزان منشیب، نحو میر اور قطبی اور فقہ اور اصول فقہ اور اسی پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ دارالعلوم علم کی جمع ہے، علوم، علموں کا گھر، تمام علوم کا گھر، تمام علوم کا گھر۔ اس لیے مدارس کے اندر، مدارس کے نام پر صرف قرآن نہ پڑھاؤ، صرف حدیث کی تعلیم نہیں ہوگی۔ میں درخواست کروں گا بڑے ادب اور احترام کے ساتھ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تم مسجود ملائک بننا چاہتے ہو، تم ساری کائنات کی چابیاں لینا چاہتے ہو، اللہ کی یہاں سرداری حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تمہیں دولت چاہیے، تمہیں صحت چاہیے، تمہیں امن چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تمہیں راحت چاہیے، تمہیں حکومت چاہیے، تو تمہیں علم حاصل کرنا پڑے گا، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نہیں، یہ تو پہلے ہے، اس کے بعد تمہیں دنیا کا بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، تمہیں ہر ضرورت کا علم حاصل کرنا پڑے گا، تمہیں کھانے پکا، غلہ پیدا کرنے سے لے کر غلے کو پکانے اور پیٹ کے اندر داخل کرنے تک، اور اس کے بعد گھر بنانا، زمین تعمیر کرنا، پوری دنیا کے جو علوم ہیں یہ تمہیں حاصل کرنا پڑے گا۔ مختصر یہ، ابھی لیجیے گا، مختصر یہ کہ آپ کو، جزاک اللہ خیر، آپ کو دیکھیں وقت ایسا گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور آپ بھی ماشاءاللہ ایسے جم کے بیٹھے ہو کہ اگر کہیں کوئی اٹھک بیٹھک ہوتی تو میں کب سے بند کر دیتا، لیکن میں بند کر دوں گا، زیادہ نہیں، کیونکہ میرے پاس بھی کسی کا میں حق نہیں دوں گا۔ پیچھے کا عالم بھی وہی۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو بھی کرسیاں عطا فرمائے کہ آپ بیٹھ جاؤ، کرسیوں کا تو سارا جھگڑا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں علماء سے کہوں گا، ہمیں اگر بھارت کے اندر، تو ایک بات تو علم کی ہے، اور نبی کی سیرت بھی ہم کو یہی بتاتی ہے کہ نبی جو غار حرا سے سب سے پہلا پیام لے کے آئے، وہ کون سا پیام تھا؟ بولو زور سے، علم پڑھو، پڑھو، یہی تھا نا، پڑھو، پڑھو، پروفیسر بنو، ڈاکٹر بنو، عالم بنو، حافظ قرآن بنو، مفسر قرآن بنو، عربی پڑھو، اردو پڑھو، ہندی پڑھو، سنسکرت پڑھو، بائبل پڑھو، جناب علی رامائن پڑھو، وید پڑھو، گیتا پڑھو، سارے علوم پڑھو، پڑھو پڑھو پڑھو، اور دنیا کو بھی پڑھاؤ، اور اس کے اندر چھانٹو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح گیان کیا ہے اور غلط گیان کیا ہے، لوگوں کو بتاؤ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تو تم کو کیا تم کیسے بتاؤ گے؟ اس لیے آج سے یہ اپنے دماغوں اور ذہنوں سے یہ بات نکال دو، اور پوری دنیا کو بتا دو کہ مولوی صرف اردو، عربی، فارسی نہیں جانتا، مولویوں کو الحمدللہ سنسکرت بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، ہندی کے اندر بہترین بھاشن دینے والے بنے، ان کی اپنے بھاشا میں جو سادھو سنت بولتے ہیں اس طرح کی زبان استعمال کرو۔ اگر بھارت کی زمین میں تمہیں اچھا گیان دینا ہے، لوگوں تک اس پیغام کو، اس میسج کو پہنچانا ہے، تو اپنے بچوں کو سنسکرت پڑھاؤ، بہترین ہندی پڑھاؤ، اردو 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 اردو۔ تم اتنے پیچھے پڑے کہ دنیا سمجھنے لگی یہ بھی مسلمان ہے، کسی کو قتل کر دو، ختم کر دو، ہیں؟ یہ کون زبان کوئی مسلمان ہے؟ بس زبان ہے، زبان ہے۔ تم لوگوں نے، آپ نے یہ ظلم ڈھایا، آپ نے، اور ہمارے مولوی حضرات نے، اللہ انہیں ہدایت دے، علماء نے کیا اردو ہی میں، اردو۔ ارے بنگلہ بھی پڑھو، تمل ناڈو والے اردو نہیں بولتے، ہندی نہیں بولتے، تمل میں بہترین، مسلمان بھی غیر مسلم بھی، کیرلا والے ملیالم میں بھی اردو نہیں جانتے، وہ ہندی نہیں جانتے۔ آپ لوگ تو بہار اور جھارکھنڈ کے لوگ ہو، آپ کو تو پورے ہندوستان کا پتہ ہے، کیونکہ آپ کے ملک میں آپ کو رہنے کہاں دیا جاتا ہے؟ آپ تو بھاگ بھاگ کے دوسرے اسٹیٹوں میں جا کے روزی کماتے ہو، ایش تو یہاں کے لیڈر کرتے ہیں۔ بیٹا گھر خالی ہے، مزے مارو۔ ہمارے لوگ کہاں گئے؟ کمانے گئے، وہاں سے ٹیکس آ رہا ہے، بھیجا جا رہا ہے، کھا رہے۔
ووٹ دینے کے لیے وہاں سے ٹرینیں بھر بھر کے آتے ہو. کہاں جا رہے ہیں؟ لیڈر چننے جا رہے ہیں. کیا بدھو پنی ہے؟ لیڈر چنو تو لیڈروں کے کالر پکڑ کے بولو کہ ہمیں ادیوگ دیو، فیکٹری لگاؤ، کمپنی لگاؤ. دوسرے اسٹیٹ کے اندر بہار بنگال کے نام پہ ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں. ذلیلو، حق رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ بولو اپنے دیش میں. میں سیاسی بات نہیں کرتا، لیکن اپنی آنکھیں کھولو، دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. یہاں کے لوگوں کو ستا کر گلف کے اندر، دنیا کے اندر بھیج کر یہاں کے نیتا لیڈر عیش و عشرت کر رہے ہیں، ان کے اپنے بچے. اور یہاں اسٹیٹوں کے اندر ہمیں ساؤتھ انڈیا، کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں بنگلور، کوئی کرناٹکا، کوئی مہاراشٹرا، وہاں بامبے کے اندر جا کر کے بیچارے بھاجی پاؤ بیچ کر کے پیسے کما کر کے یہاں بھیجتے ہیں. اور یہاں ٹانگ پھیلا کر کے یہاں کے نیتا لیڈر سو رہے ہیں. کوئی ادیوگ نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے. دوسرے اسٹیٹوں میں کیا زمین سے سب نکل رہا ہے؟ ہمیں گالیاں دی جاتی ہیں، ہمیں بھگایا جاتا ہے، ہمیں مارا جاتا ہے کہ نہیں مارا جاتا؟ تانے دیے جاتے ہیں. تو اور ووٹ دینے کے لیے آپ تو خوب آتے ہو، تو جیسے ووٹ دیتے ہو ویسے اپنا حق بھی لینے کی ہمت کرو، جرت کرو. یہ ہے علم، یہ ہے گیان. یہ بھی دیکھو، ہر زبان سیکھو، ہر زبان سیکھو. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. مدارس کے اندر جہاں قرآن پڑھائے جائیں گے وہاں ہمیں رامائن کا بھی گیان ہوگا، وہاں سنسکرت بھی پڑھائی جائے گی. دنیا والوں کو بتا دو، بھارت کے لوگوں، ہم کوئی معمولی چیز نہیں ہیں. ہم پوری دنیا کے قائد ہیں، رہنما ہیں. ہم اس بھارت کی دھرتی کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانے والے لوگ ہیں. ہم نفرتوں کے سوداگر نہیں، ہم محبتوں کے پیامبر ہیں. ہمیں اسلام نے پیغام محبت دے کر کے بھیجا ہے، امن و سلامتی کا پیغام. ہم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھروں کے باہر، دکانوں میں، مکانوں میں، مسجدوں میں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، سب کو ہم سلام کرتے ہیں، السلام علیکم. جاؤ سلامت رہو ہمیشہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے. بول لو، کہہ دے گی ایسے. ہر بھاشا، ہر برادری کا بھاشا الگ الگ نہیں بولتے. وہ ہماری برادری کا ملے تو اپنے حساب سے اپنے بھگوان کو یاد کریں، وہ اس کی برادری کا ملے جے 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 فلان تو اس کے برادری، جے جے فلان تو جے جے فلان تو پتہ نہیں کیا کیا. یہ سلام ہمارے ہاں صرف ایک. ہم اتحاد و اتفاق کے قائل ہیں، پوری دنیا کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے گیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہی اللہ کا مزاج، یہی اللہ کی سوچ، اور یہی اللہ ہم کو آپ کو سکھانا چاہ رہا ہے. چند باتیں تھیں یہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہیں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور بارہا ہماری صفوں میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے. جی اچھا ٹھیک. میں اب